الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جو پہلے آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے ہفتے کے دن والے حکم شریعت میں اپنی طرف سے باطل ہیلا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا اور ان کی شکلیں مسخ کر کے یعنی تبدیل کر کے انہیں بندروں کی شکل میں کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی نسلوں پر ذلت اور غلامی کو مقدر کر دیا۔ دنیا کے اندر قیامت تک یہ لوگ ذلت و رسوائی کا سامنا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ صالحین ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں میں آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، مختلف گروہ بن گئے۔ فرمایا کہ ان میں کچھ اچھے ہیں، نیک ہیں، صالحین ہیں۔ یہ وہ جو اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرتے رہے اور نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ لوگ وہ ہیں منہم الصالحون، جو نیکوکار ہیں، جو اچھے ہیں، صالحین ہیں، اور کچھ ان کے علاوہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں کے ساتھ آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بنی اسرائیل کو خوشحالی دے دی تاکہ ان خوشحالیوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا، ان کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا تاکہ ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کریں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف۔ لیکن کچھ لوگ تو ان میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے خوشحالی یا بدحالی سے نصیحت حاصل کی، لیکن اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے اپنی روش کو چینج نہ کیا، جنہوں نے اپنے طرز زندگی کو تبدیل نہ کیا بلکہ انہی نافرمانیوں کے اندر مشغول رہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی بھی دیتا ہے، ہمیں بدحالی کے اندر بھی مبتلا کرتا ہے، اور دونوں چیزوں کے اندر ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ نعمت پہ خدا کا شکر کرتے ہیں یا نہیں، اور خوشی کے وقت میں خدا کو یاد کرتے ہیں یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ اس مصیبت کی وجہ سے خدا کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ تو اچھا اور خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں خدا کو یاد کرتا ہے، جو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہیں، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جو ان کے فرما بردار بھی تھے، ان کے بعد ایسے لوگ آئے، پہلوں کے وارث بنے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے عمومی کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ تھے۔ اب وہ جانشین اور وہ ناخلف لوگ کیسے تھے؟ فرمایا کہ کتاب اللہ کے وارث تو ہوئے، انہیں توریت مل گئی، وراثت کے اندر توریت مل گئی، لیکن انہوں نے اس توریت کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے دنیا کا مال کمانا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے دین کے لیے استعمال نہ کرتے تھے، بلکہ خدا کی کتاب کو اپنے ذاتی، دنیاوی اور مالی مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ان کی غفلت کا عالم یہ تھا کہ کتاب اللہ کو دنیا کے لیے استعمال کرنے کے باوجود ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، یعنی گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ ہمارے ہاں جیسے لوگوں کی حالت، گناہ بھی کرتے ہیں اور بخشش کے اوپر بھی پورا یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ کتاب اللہ کے وارث بنے، دنیا کمانے میں مشغول ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری بخشش کر دی جائے گی۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ہمارے سامنے چیز بیان کی گئی ہے کہ بخشش کے لیے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو صرف دنیا کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد ان کی اگلی حرکت بیان کی کہ یہ لوگ مال دنیا میں ایسے گم ہو چکے ہیں اور دنیا کی محبت میں ایسے کھو چکے ہیں کہ اگر ان کے پاس اور مال آ جائے تو یہ اسے بھی لے لیں گے، یعنی ضرورت کا حاصل ہو چکا، اب اس کے بعد اگر مزید مال مل جائے اور اس مال کے بدلے میں خدا کے احکام کو بدلنا پڑ جائے تو مال دنیا کی خاطر اللہ کی کتاب کو بدل دیں گے، اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، اس کی شریعت کے اندر اپنے من پسند کے مسائل کو شامل کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان پر کتاب کا یہ عہد نہ لیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر یہودیوں سے یہ عہد نہیں لیا تھا، یعنی لیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ نہیں باندھیں گے، اس کی طرف غلط بات کو منسوب نہیں کریں گے، خود مسائل گھڑ کر انہیں اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، وَدَرَسُوا مَا فِي، اور جو کتاب میں لکھا ہوا تھا اسے یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، یعنی جو توریت میں احکام لکھے ہوئے تھے اسے پڑھا ہوا، لیکن اس کو پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے مسائل منسوب کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے مال میں پڑے ہوئے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مال دنیا میں پڑے ہوئے، مال دنیا کے پیچھے نہیں جانا، ان کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے جو بہترین گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ،
اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی اور اسے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ یہاں فرمایا کہ اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ تفسیر میں اس کا جو معنی بیان کیا گیا وہ یہ کہ کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ کرنا، اس میں تبدیلی نہ کرنا، اس پر ایمان رکھنا اور اس میں بیان کردہ احکام کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، جو اللہ کی کتاب کے پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس میں تبدیلی بھی نہیں کرتے اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم رکھی۔ تو کتاب اللہ پر عمل اور نماز قائم کرنا، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں اصلاح والے، یہ اپنے آپ کو سنوارنے والے ہیں، سدھارنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی مذکور ہوا کہ بنی اسرائیل کو جب توریت شریف پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تو اب توریت یکدم پوری کی پوری نازل ہو گئی، اور اس میں احکامات کا ایک پورے کا پورا سلسلہ تھا، پورا قانون زندگی بیان کر دیا گیا۔ تو اب یہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا، ان کو لگا کہ یہ بیٹھے اتنی ساری قیودات ہمارے اوپر کہاں سے لاگو ہو گئی، تو انہوں نے توریت شریف پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کو زمین سے اٹھایا اور بنی اسرائیل کے اوپر لا کے اسے کر دیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ یا تو توریت کے احکام مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو نہ ماننے کی صورت میں پہاڑ ہی ہمارے اوپر گر جائے گا، تو پھر سب نے کہا کہ ہم اس کے احکام تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی دلچسپ چیز بیان کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی واضح طور پہ موجود ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کی ارواح کو نکالا،
اور پھر ان کی اولاد کی ارواح سے ان کی اولاد کی ارواح کو نکالا۔ تو یوں جتنے بھی انسان تھے اربوں کی تعداد میں یا کھربوں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نسل در نسل نکال کر ان کو اپنی بارگاہ میں موجود کیا اور انہیں فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے انسانوں کی ارواح سے۔ اب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، ہم نے یہ گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ جو انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے یہ فرمایا، یہ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارا اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ اے اللہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمیں تیری بندگی کرنی ہے، تو ہمارا معبود ہے، ہمیں تیری عبادت کرنی ہے۔ تو قیامت کے دن تم یہ حجت نہ کر سکو، اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر سکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے پہلے ہی بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ان سے پہلے ہی اقرار لے لیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم سے یہ اقرار لیا گیا لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہمیں جمع کیا تھا اور جمع کر کے ہمیں پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہم نے جواب میں کہا تھا کیوں نہیں۔ ہمیں تو یاد نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ ہماری زندگی میں عالم ارواح کے اندر ہماری پیدائش سے پہلے کبھی ہوا ہو۔ تو جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو اس کی بنا کے اوپر ہمارے اوپر یہ کیسے حکم ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو رب مانو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تمام مخلوق سے، تمام انسانوں سے جو وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اس عہد کو، اس پیمان کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یاد کرواتا رہا۔ تو اگر ہمیں وہ واقعہ بعینہ ہی یاد نہیں بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے اور ان نبیوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تمہارا رب ہے اور تم نے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کیا ہوا ہے، تو ان کی یاد دہانی کی وجہ سے اب ہمارے اوپر وہ پرانے والا اقرار جو ہے وہ ہمارے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں بتاتے خود یاد نہیں تو انبیاء کے ذریعے یاد دہانی اس کی موجود ہے، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کہ ہمیں کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارا کوئی رب ہے، ہمیں کو رزق دینے والا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے اندر رکھ دی، کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو ماننے کی طرف مائل ہوتا ہے جو ہستی اس کی عقل سے ورا ہے، جو ہستی اسے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں، خطوں میں، غاروں میں، دور دراز کے گوشوں میں چلے جائیں، پہاڑوں جنگلوں میں چلے جائیں، دنیا کے مشرق و مغرب کے جو کونے ہیں وہاں کھنگال ڈالیں، آپ کو وہاں پر جو لوگ ملیں گے ان سب کے اندر ایک بات مشترک ملے گی کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا معبود ضرور مانتے ہیں۔ یعنی اگرچہ وہ بتوں کو اپنا معبود مانے، لیکن وہ بتوں کو کیوں معبود مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ بات جو ہے ایک رکھی گئی ہے کہ انہوں نے کسی ما فوق الفطرت ہستی کو ماننا ہے، انہوں نے کسی کو اپنا خدا ماننا ہے۔ اب اس خدا کی تلاش کے اندر وہ غلطی کرتے ہیں تو بتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جو ایک میجر غلطی جس کو کہا جائے گا، اور یا وہ کسی ستارہ پرستی کی طرف، یا وہ سورج پرستی کی طرف، یا وہ چاند پرستی کی طرف، یا وہ جو ہے وہ اور دنیا جہان کی چیزیں جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے جو قدر مشترک سمجھ آتی ہے کہ کیا آسٹریلیا اور کیا افریقہ کے جنگلات، کیا دنیا کے مشرق اور کیا دنیا کے مغرب، ان تمام لوگوں کے دلوں کے اندر یہ احساس ضرور موجود ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے اور کسی کے سامنے ان کو جھکنا ہے۔ تو یہ جو فطرت کے اندر احساس رکھ دیا گیا اور یہ جو فطرت کے اندر سوچ رکھ دی گئی ہے، یہ اصل میں اسی یوم الست کے اندر جو اقرار کیا گیا تھا یہ اسی کی نشانیاں ہیں، یہ اسی کے کچھ سائنز ہیں جو آدمی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔
اب پھر یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی فطرت بگاڑ لیتا ہے اور دہریت کی طرف چلا جاتا ہے، خدا کے عدم وجود کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ فطرت کا بگاڑ ہے، وہ اصل فطرت نہیں۔ اصل فطرت وہ ہے کہ جس میں آدمی معبود کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو یہ خدا ماننے کی طرف مائل ہونا، جھکنا، اور دل کے اندر کسی بڑی ہستی کی طرف جو رغبت ہونا ہے، یہ اسی یوم الست کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ عہد الست میں جو تم سے وعدہ لیا گیا اور تم نے کہا کہ اے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، تو یہ اس لیے عہد لیا گیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں تو ان باتوں کی خبر ہی نہیں تھی۔ دوسرا عذر جو کفار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا کہ کفار قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور ہم ان کی اولاد تھے، لہذا ہم تو اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے ہوئے مشرک ہو گئے۔ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے تھے، ہم نے بھی پوجنا شروع کر دیا۔ وہ فلاں کی عبادت کرتے تھے، ہم نے بھی اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ عذر بھی قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عہد یوم الست والے دن جب اللہ تعالیٰ نے سب ارواح سے یہ عہد لیا تھا، تو اس میں بیٹوں کو باپ کے تابع کر کے عہد نہیں لیا تھا کہ بیٹے وہ عہد کریں جو باپ عہد کر رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم سب جو ہے اس بات کا اقرار کرو۔ تو ہر بندے نے اپنا اپنا جدا گانا عہد کیا تھا۔ تو جب ہر ایک کا عہد جدا گانا ہے تو اس سے سوال بھی جدا گانا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب باپ دادا سے بھی عہد یہی تھا کہ خدا کو رب مانے اور انہوں نے اس کے برعکس کیا، تو وہ تو ہوئے غلط راہ کے اوپر۔ جب وہ غلط راہ پر تھے تو غلطی کے اندر تو کسی کی پیروی نہیں کی جاتی۔ کوئی غلط کام کرنے کی اجازت اس لیے تو نہیں مل جاتی کہ چونکہ میرا باپ دادا بھی غلط کیا کرتا تھا لہذا میں بھی غلط کروں گا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ صحیح راستہ بہر صورت صحیح راستہ ہے، اور غلط راستہ بہر صورت غلط راستہ ہے، خواہ وہ کسی کا باپ اس غلط راستے پہ چل رہا ہو یا اس کا دادا اس غلط راستے پہ چل رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعذار جو ہیں یہ قیامت کے دن نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کے اندر ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین کا فرمان ہے کہ اس سے مراد ابو عامر بن سیفی ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد امیہ بن ابو سلط ہے، اور بڑی تعداد میں مفسرین کا فرمان یہ ہے کہ اس آیت میں جس بندے کا تذکرہ ہے وہ بلعم بن باعورہ ہے۔ بلعم بن باعورہ کون تھا اور اس کا یہاں پر واقعہ کیا ہے؟ بلعم بن باعورہ جو تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی تھا، اور بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے بڑی کثیر تعداد میں شاگرد تھے، اور یہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا مقرب بارگاہ الہی تھا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام تھا، ایسا مقام کہ اس کو اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا۔ اسم اعظم کہ جس کو پڑھ کر آدمی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، وہ اس کو آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کی قوم سے جہاد کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس کی قوم کے لوگ بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہاری چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو۔ بلعم بن باعورہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو دعا نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا تو بڑا مقام ہے، ان کے خلاف میں دعا کروں گا میں تو خود برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن قوم نے بڑا اصرار کیا، مال و دولت کا لالچ دیا، دوسرے لالچ پیش کیے، بہت سارا مال و دولت اس کو دے دیا، گریہ وزاری کی، فریاد کی، بالآخر دنیاوی لالچ کے اندر آ کر
اور اپنی قوم پہ ترس کھا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی۔ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور وہاں جا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی۔ جب اس نے دعا کی تو اسی وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کہ اس کی زبان منہ سے لٹک کر سینے تک آ گئی اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ اس میں اعظم بھول گیا، جو اس کا مقام و مرتبہ تھا سارا اس سے چھن گیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مردود لوگوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے تو اسے ایک علم دیا تھا، مقام و مرتبہ دیا تھا، اور ہم چاہتے تو اسے مزید بلندی دے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ علم کے باوجود، اس میں اعظم کے باوجود اور اپنی عزت، نیک نامی اور شہرت کے باوجود وہ دنیا کی طرف مائل ہوا، اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی تھا، اس میں اعظم سیکھا ہوا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا۔ تو گویا دنیا کی محبت اور دنیا کے مال کی رغبت اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لینا آدمی کو برباد کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، جیسا کہ بلعم بن باورہ کے ساتھ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جو دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے، دنیا کی لذات میں منہمک ہیں، اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، ان کے سامنے بار بار یہ واقعہ بیان کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور اپنی خواہشات کی پیروی کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خالق اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کا۔ اب اس کے بعد گمراہی یا ہدایت کو جو اختیار کرنا ہے یہ بندے کی اپنی مرضی۔ اگر وہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا کر دیتا ہے، اگر بندہ گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جیسا بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کا انجام جہنم ہے۔ پیدا جو کیا گیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا، لیکن نتیجہ اور مآل کار یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو بہت سے جنات اور انسان ایسے ہیں کہ جو جہنم کے لیے ہیں، کہ جن کو جہنم میں جانا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل تو ہیں، جن کے پاس دل تو ہیں، لیکن ان دلوں کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں۔ جن کی آنکھیں تو ہیں، لیکن ان آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں۔ جن کے کان تو ہیں، لیکن ان کانوں کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ جو دنیا کا سمجھنا اور دیکھنا ہے وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن اسی دل کے ساتھ اللہ کے احکام کو نہیں سمجھتے، ان آنکھوں کے ساتھ خدا کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، اور اپنے کانوں کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کو سنتے نہیں، اللہ کے احکام کو سنتے نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جانوروں کی طرح کیوں ہیں اور ان سے بدتر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور بھی اپنا نفع نقصان پہچانتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں جانور کو پتہ ہے کہ یہ اسے نفع دے گا وہ اسے حاصل کرتا ہے، جس کے بارے میں پتہ ہے یہ چیز اسے نقصان دے گی وہ اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان نفع دینے والا ہے اور کفر نقصان دینے والا ہے، اعمال صالحہ نفع دینے والے ہیں اور گناہ کے کام نقصان دینے والے ہیں، اب اس کے باوجود نفع اور نقصان واضح ہو چکا۔ اب جو آدمی اپنے نفع کی طرف نہیں جاتا اور نقصان کی طرف جاتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ نفع نقصان تو جانور بھی پہچانتا ہے، اور یہ انسان ہو کر اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچان رہا تو یہ جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہے، ان سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے غفلت۔ غفلت کی وجہ سے آدمی اپنی دنیا کے اندر ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ خدا کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں دو چیزیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، یعنی صرف لفظ اللہ ہی اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے اچھے نام۔ تو فرمایا کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بے دین لوگ، ملحد لوگ اللہ کے ناموں کے اندر جو حق بات سے دور ہٹتے ہیں اور بے دینی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ جو صحیح نام ہے ان کے ساتھ خدا کو پکارو، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں بہت سارے ہیں، احادیث مبارکہ کثیر ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایکم 100، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ان کو یاد کر لیا جو جنت کی بشارت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ 99 ناموں میں حصر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، اس حدیث کے اندر 99 نام ہے، لہذا اس حدیث کی بنا پر 99 مشہور ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے علاوہ بھی ہزاروں کی تعداد میں نام ہیں، لیکن مشہور نام جو ہے وہ 99 ہے۔ اچھا، اور اب یہ جو نام ہیں، ان ناموں کی جو ہے وہ بڑی فضیلت ہے۔ ان ناموں کو یاد کرنے پر ایک فضیلت تو یہ بیان کی گئی کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور دوسرا ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں سے پکارا جائے، یعنی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جتنے بھی نام ہیں سارے نام بالترتیب جو ہے وہ یا کے ساتھ جو ہے ندا کی جائے، مخاطب کیا جائے اور پکارا جائے۔ یہ سارے ناموں کے ساتھ پکارنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے کہ قرآن پاک کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، ان کے شروع کے اندر یا لگا دیا جائے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اب جتنے بھی نام ہیں سب کے ساتھ یہ اللہ ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار کر آخر میں دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری بات جو آیت کے اندر فرمائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ناموں کے اندر غلط راہ پہ چلتے ہیں، حق سے ہٹتے ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد، غلط روش کیا ہے؟ اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کو بگاڑ کر اللہ کے نام کو بگاڑ کر کچھ اور نام بنا دیا جائے اور پھر کسی اور کو اس نام سے پکارا جائے۔ جیسے مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ لفظ الہن جس کا معنی معبود ہوتا ہے، اس لفظ الہ سے انہوں نے بنا دیا لات، اور لات جو ہے اپنے ایک بت کا نام رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام تھا عزیز، عزیز کو انہوں نے عزا کر کے اپنے ایک بت کا نام رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے منان، منان سے انہوں نے منات نام بنا کر وہ اپنے کسی بت کا نام رکھ دیا۔ تو یہ جو اللہ کے ناموں کو بدل کر اپنے بتوں کے نام رکھ دیے، یہ ہے اللہ کے ناموں کے اندر حق بات سے ہٹ جانا۔ دوسرا یہ ہے اللہ کا ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہیں آیا، جو قرآن و حدیث میں نہیں آیا اللہ کا وہ نام رکھ دیا جائے۔ یہ ایک حکم شرعی ہے کہ اللہ کے وہی نام رکھے جا سکتے ہیں جو قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اسے فقہی اصطلاح کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں، اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، غلط ہوں۔ اللہ کا ایسا نام رکھا جائے جس لفظ کا مطلب ہی غلط ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو رام کہنا، رام کا مطلب ہوتا ہے رچا بسا، کسی شے کے اندر گھسا ہوا، حلول کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رام کہنا جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے، اور یہ الحاد فی اسماء اللہ میں داخل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رام کہنے کو فقہاء کرام نے کفر قرار دیا ہے۔ چوتھا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کا ایسا نام لیا جائے کہ جس کا معنی معلوم نہیں، اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کا معنی معلوم نہیں۔ اب جب معنی ہی نہیں پتہ تو اب یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے یا نہیں۔ ہو سکتا اس کا ایسا معنی جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، ہو سکتا اس کا ایسا معنی جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو جب کسی لفظ کا معنی نہیں معلوم تو وہ نام بھی اللہ تعالیٰ کا نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح الحاد فی الاسماء، یعنی اللہ کے ناموں میں غلط روش جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو نام خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مخلوق کے اوپر بولا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، رحمان جو ہے یہ صرف اللہ کا نام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن لیکن اسے بولا جاتا ہے رحمان، یہ ناجائز و گناہ اور حرام ہے۔ اسی طرح کسی کا نام ہوتا ہے عبد القدوس، قدوس کا بندہ۔ قدوس ایسا نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ بندے پر نہیں بولا جا سکتا۔ اب عبد القدوس کو بولتے ہیں قدوس، یہ ناجائز و حرام۔ اسی طرح خالق، خالق اللہ کے ساتھ خاص، اب نام ہوتا ہے عبد الخالق لیکن اسے بولتے ہیں خالق۔ خالق بھائی بات سننا، یہ نام خالق کہہ کر کسی کو پکارنا اللہ کے علاوہ یہ ناجائز و حرام۔ اسی طرح نام ہوتا ہے عبد القدیر، قدیر جو ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے لیکن عبد القدیر کو قدیر کہہ کر بولا جاتا ہے، یہ بولنا بھی ناجائز ہے۔ تو جو اسماء، جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اسے کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔